مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے مکمل اوصاف کا بیان یہ کسی فرد بشر سے ممکن نہیں، لیکن عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ نہ کچھ اوصاف بیان کرتے اور اپنے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منور کرتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت سے متعلق سنتوں بھرا بیان فرمایا ہے۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اول تاخر ملاحظہ فرمائیے اور اپنے دلوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے جگمگائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقل فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان مدینہ سردار آباد میں الحمدللہ ڈویژن فیضان عطار جو کہ اطراف کے دیہاتوں پر مشتمل ڈویژن ہے کہ اسلامی بھائی آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ 19 سفر المظفر کی شب ہے۔ ہم اسلامی بہنیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ القول البدیع افضل الصلاة علی سید السادات کشف الغمہ، یہ کتابوں کے نام ہیں وغیرہ میں لکھا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سحری کا وقت تھا اور میں کپڑے سی رہی تھی، اچانک سوئی ہاتھ سے گر گئی، ساتھ ہی چراغ بھی بجھ گیا۔
اتنے میں مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کے چہرہ انور کے نور سے سارا گھر روشن اور منور ہو گیا. ام المؤمنین فرماتی ہیں اس قدر اجالا پھیلا کہ اس اجالے میں نے اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لی. اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوئی تلاش کر لی، عرض کیا آقا آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا. عرض کیا وہ کون ہے جو قیامت کے روز آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا بخیل، کنجوس. عرض کی بخیل کون؟ فرمایا جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرنے والا، بخل کرنے والا، بدنصیب اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے قیامت کے روز محروم رہے. تو جب بھی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیں، سنیں، لکھیں، پڑھیں تو آپ پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہقی شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے لڑکا عطا فرمایا. جب وہ پیدا ہوا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بارگاہ نور میں لے کر حاضر ہو گیا. نوری آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا عبداللہ. اس کی پیشانی پر اپنا نورانی ہاتھ بھی پھیرا. نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری ہاتھ پھرنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب تک عبداللہ زندہ رہا اس کی پیشانی بہت روشن اور نورانی رہی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ نور میں نور بھری بات فرماتے ہیں جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، سارا نور ہے. توڑا ہو
وہ جس کے اندر سامان وغیرہ ڈالتے ہیں اس کو بھی توڑا کہتے ہیں، اور ایک توڑا ہے کمی. تو جو بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ نور بھر بھر کے لے کے جاتا ہے، اور نور کی سرکار ہے، اس میں نور کی کمی نہیں واقع ہوتی. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شہنشاہ علی وقار، مکہ مدینے کے سردار، رسولوں کے سالار، آمنہ کے دلبر و دلدار، رب کے رازدار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دستے پر انوار پھیر دیا. کیا برکت ظاہر ہوئی؟ حضرت سیدنا اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا، وہ گھر روشن اور منور ہو جاتا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرت رسول عربی میں ہے، حضرت عائد بن سعید جسری رضی اللہ تعالی عنہ نبی امی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے. عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر دیجیے اور برکت کی دعا دے دیجیے. حضور انور شاہ بحر و بر، آمنہ کے پسر، حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعا دی. تو اسی وقت سے حضرت عائد رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی ہو گیا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیرت رسول عربی میں ایک اور چمکدار
نورانی روایت لکھی. حضرت ابو سنان عبدی صباحی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مدینے کے تاجور شاہ بارو بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا. کیا برکت ہوئی؟ ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ پھر بھی بجلی کی طرح چمکا کرتا تھا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے سنا کہ سیدنا نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسید بن ابی ایاس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اور سینے پر آقا نے ہاتھ پھیرا. سبحان اللہ، انہیں کیسی کرامت حاصل ہوئی کہ اندھیرے گھر میں داخل ہوتے تو اندھیرا گھر روشن ہو جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دعائیں برکت دی تو ان کا چہرہ ایسا تر و تازہ ہو گیا، ایسا نورانی ہو گیا کہ اس کی نورانیت ہمیشہ قائم ہو گئی. اور ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تو 90 سال کی عمر میں بھی بجلی کی طرح چمکا کرتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے کہ جن کے دست مبارک لگنے سے چہرے، سینے، پیشانیاں، سر روشن ہو جاتے، چمکدار ہو جاتے، 90 سال کی عمر میں بھی چمک دمک جاتی نہیں، تو خود ان کی نورانیت کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. دارمی شریف میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو دیکھا جاتا گویا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے مبارک دانتوں کی مقدس کھڑکیوں سے نور نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے مقدس جسم کی تابشیں، ضیائیں، روشنیاں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیرت رسول عربی میں ہے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک چراغ کی طرح چمکتی تھی.
دربار رسالت کے شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر آقا کی ثنا کرتے تھے. کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. متا یبدو فی اللیل البہیم جبینہ بلج مثل مصباح الدجل المتوقد. یعنی جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو تاریکی کے روشن چراغ کی مانند چمکتی. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا صلی اللہ تعالی علی محمد. شفا شریف میں ہے جب ہمارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مسکرانا سنت ہے. مسکرانا کیا ہے؟ سنت. مسکرانے کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دانت ظاہر ہو مگر آواز پیدا نہ ہو. اور اس کا اگلا درجہ ہے ضحک، ہنسنا. آواز پیدا ہو مگر دوسرے تک نہ پہنچے. اس کا انتہائی درجہ ہے قہقہا، زور سے ہنسنا. تبسم سنت ہے. جو ادائے سنت کی نیت سے مسکرائے گا اس کو ثواب ملے گا. اور ضحک جائز ہے، مسجد میں اجازت نہیں. ٹھیک ہے. اور کہا نہ مسجد میں اجازت ہے نہ مسجد کے باہر. اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. کہہ کی اجازت نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہتے تھے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے کیا ہوتا تھا؟ شفا شریف میں لکھا ہے جب آپ مسکراتے تو ایسا نور نکلتا کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتے. خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے حضرت سیدنا امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا نہ چاند کی روشنی میں نظر آتا تھا. اس کی وجہ کیا؟ فتاوی رضویہ شریف میں جو میرے آقا حضرت نے لکھا وہ سنیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا. چراغ کی روشنی میں قیام فرماتے تو آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ مبارک چراغ، چاند، سورج کی روشنی میں نہ ہوتا. اس کا سبب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور نور ہے اور اس لیے بھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سب پر غالب ہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 693 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملائکہ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیے گئے. ان کا سایہ نہیں، فرشتوں کا سایہ نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی ایک جھلک سے سارے فرشتے بنے ان کا تو سایہ نہیں ہے.
تو جن کے نور سے یہ فرشتے بنائے تو وہ سائے سے پاک کیوں نہ ہوں گے؟ فرماتے ہیں عجب کہ ملائکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے بے سایہ ہوں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور الہی عز و جل سے بنے سایہ رکھے۔ فرشتے آقا کے نور سے بنے، ان کا سایہ نہیں ہے، تو ہمارے آقا کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، ان کا سایہ کیسے ہوگا؟ تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے تو دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام افخم، امام اعظم، امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی علیہ رحمت اللہ الخبیر، حضور عین نور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نور میں عرض کرتے ہیں، سنیے اور ایمان پیدا کیجیے۔ انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک، انت الذی من نورک لبدر السنا والشمس مشرقة بنور بہاک، انت الذی لما توسل آدم من زلة بک فاز وهو اباک، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك، ودعاك أيوب بضر مسه فأزيل عنه الضر حين دعاك، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا بصفات حسنك مادحا لعلاك، كذلك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتما بحماك، والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا، بلکہ کوئی مخلوق پیدا نہ ہوتی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، سورج آپ کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے والد ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کی بشارت، آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے، آپ ہی مدح و ثنا کرتے ہوئے آئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے، قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے۔ اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق اور پیغمبر اور فرشتے بروز قیامت آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مستغنی ہے، بے پرواہ، جہنم میں جائے گا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی
ہمارے آقا کی بروز قیامت ضرورت ہے، تو اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آقا سے مستغنی ہو جائے؟ مستغنی ہوگا جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ترمذی شریف میں ہے، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چاندی رات تھی، ماہ طیبہ، شمس الضحا، بدر الدجا، کعبے کے بدر الدجا، دافع جملہ بلا، حبیب کبریا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرخ حلہ یعنی ایسی چادر پہنی ہوئی تھی جس میں سرخ دھاریاں تھیں. 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں جس میں سرخ دھاریاں تھیں. میں کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کون سا چاند زیادہ حسین ہے؟ آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی ماہ طیبہ آسمانی چاند سے کہیں بڑھ کر حسین تر ہے. سیدی اعلی حضرت عاشق تاجدار رسالت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 708 میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، اور بینی مبارک یعنی ناک مبارک بلند تھی. اس پر یعنی ناک مبارک پر نور کا بکا متجلی رہتا، چمکتا رہتا. آدمی خیال نہ کرے کہ ناک مبارک روشن نور کے سبب بہت اونچی معلوم ہو. ناک مبارک پہلی نظر میں دیکھنے والے کو بہت اونچی لگتی تھی. وجہ یہ تھی کہ اس پر نور چمک رہا ہوتا تھا. کپڑوں سے باہر جو بدن مبارک تھا، چہرہ اور ہتھیلیاں نہایت روشن اور منور تھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گویا آفتاب، سورج آپ کے چہرے میں رواں تھا. فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنستے دیواریں روشن ہو جاتی تھی. اعلی حضرت لکھتے ہیں حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر تو انہیں دیکھتا کہتا سورج طلوع ہو رہا ہے. ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اور خالہ فرماتی ہیں ہم نے نور سا نکلے دیکھا ان کے منہ مبارک سے. دلائل النبوت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور رنگ سب سے زیادہ روشن تھا. جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال مبارک کو بیان کرتا 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا اور کہتا کہ ہماری نظر میں آپ چاند سے زیادہ حسین ہیں. آپ کا رنگ چمکدار، چہرہ منور تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مزید نقل فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے تاریک اور اندھیرا گھر روشن ہو جاتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا فرمائی. دعائے نور سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من تحتي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي اللهم اعظم لي
نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ عز و جل میرے لیے میرے دل میں نور کر دے، میری قبر میں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے بالوں میں نور کر دے، میری جلد میں نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میرے خون میں نور کر دے، میری ہڈیوں میں بھی نور کر دے. یا اللہ عز و جل میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے اور مجھ کو نور عطا کر دے اور مجھ کو نور کر دے. یہ ترمذی شریف کی روایت. اس نوری حدیث سے معلوم ہوا ہمارے نوری آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کا، جسم نور کا ہر عضو نور. آپ کے دائیں نور، آپ کے بائیں نور، آپ کے آگے نور، پیچھے نور، اوپر نور، نیچے بھی نوری نور ہے. کانوں میں نور، آنکھوں میں نور، بالوں میں نور، جلد میں نور، گوشت میں نور، خون میں نور، ہڈیوں میں بھی نور ہے. آپ کا تمام جسم پاک یعنی سراپا نور علی نور ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائے نور مانگا کرتے تھے جو بھی ہم نے سنی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام حواس، اعضاء اور بدن کو نور بنا دے. آپ کی یہ دعائے نور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھی کہ اس کا وقوع ہو چکا ہے. آپ کا ہر عضو، آپ کے حواس نور ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے نور مجسم بنا دیا ہے. آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تعالیٰ کا بکثرت شکر ادا کرے. فرماتے ہیں کہ آپ کی نورانیت کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ سایہ تو کثیف چیز کا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام جسمانی ثقاوتوں سے، تمام جسمانی کثاوتوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاک فرما دیا، آپ کو خالص نور بنا دیا. آپ کا سایہ بالکل ظاہر نہ تھا. تفسیر البیان اور بخاری شریف میں ہے سیدنا نور. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں ایک نام آپ کا نور بھی ہے. سیدنا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کی معلوم ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا. میں نے 72,000 مرتبہ اسے طلوع ہوتے چمکتے دمکتے دیکھا. سیدنا نور شاہ غیور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب. اے جبریل علیہ السلام مجھے میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء. سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور بنایا اور میرے ہی نور سے پھر ہر چیز کو پیدا فرمایا. بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. یا نبی 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 یا
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نوری مصطفیٰ شاہ ارض و سما مرسلین کے پیشوا تاجدار انبیاء خلق حاجت روا مشکل کشا بے کسوں کے آسرا حامی بے نوا حلیمہ کے پیا آمینہ کے دلربا رازدار کبریا مظہر رب العلا سید و سردار ماں مالک و مختار ماں شمس الضحیٰ بدر الدجا مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور فضا میں عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں. ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ مدینے کے تاجدار منبع انوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نورہ. اے جابر رضی اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. آئیے مجھے اسلام بھائیوں، نوری مصطفیٰ علیہ السلام پر جو نور یعنی قرآن نازل ہوا وہ سنتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 45-46 سماعت فرمائیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی نبی، بے شک ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. 18 سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. ترجمہ کنز الایمان، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا. پارہ 27 سورہ نجم کی پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے.
سورہ طارق کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. ترجمہ کنز الایمان، اور کچھ تم نے نہ جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے، خوب چمکتا تارا. سید اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رب العزت فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 707 میں آیات کے تحت فرماتے ہیں بعض مفسرین نجم و نجم الثاقب سے ذات پاک سید الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد لیتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں احادیث کثیرہ مشہورہ میں ہے جب حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی روشنی سے بصرہ اور روم اور شام کے محلات روشن ہو گئے. ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مشرق سے مغرب تک روشن ہو گئے، سارا جہان روشن ہو گیا. ایک روایت میں ہے ساری دنیا نور سے بھر گئی. ایک روایت میں ہے حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بوقت ولادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور سے ایک نور بلند ہوتا دیکھا جو کہ آسمان تک پہنچا. ماہ ربیع نور شریف کی آمد. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت کے متعلق کچھ ہم نے سنا. الحمدللہ ایمان تازہ ہوا نا، دل روشن ہوا نا. انشاءاللہ دل روشن ہو جائے گا، دنیا بھی آخرت بھی روشن ہو جائے گی. جیڑا تیرے دیوے بالے رب دے بال. تو انشاءاللہ عز و جل ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوب جشن ولادت منائیں. کس طرح منائیں گے؟ آئیے امیر علیہ سنت سے پوچھتے ہیں. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے صبح بہار، اس میں امیر علیہ سنت نے وہ جشن ولادت کے بارے میں لکھا ہے. سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الیاس عطار قادری رضوی کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمت میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے سب پرچموں، جگمگاتے بلبوں اور ننھے منھے کمکموں کو چھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے. تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا. ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا. دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. مرد کا داڑھی منڈوانا
یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. اسلامی بھائی جشن ولادت کے احترام میں چاند رات تا 12ویں داڑھی منڈوانا ترک کریں. اس کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی کی نیت کریں. جنہوں نے پہلے سے رکھی ہوئی وہ نہیں، جو اب سے رکھیں گے. آقا کی محبت میں وہ کیا کسی نے کہا جان بھی دے دوں میں تو اگر مانگے کوئی مصطفیٰ کے واسطے. تو جب جان دینے کا موقع آئے گا جان بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ہے کیا، سب آقا کا ہے. تو کون کون اسلامی بھائی آقا کی محبت میں چہرے پر محبت کی نشانی سجائے گا، داڑھی سجائے گا؟ ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کافی اسلامی میں نیت کریں. جنہوں نے پہلے سے رکھی وہ نہ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے رکھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، داڑھی کی آمد، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ داڑھی پتہ کتنی سنت ہے. ایک مٹھی، یہ تھوڑی جو ہے اس کے نیچے جو بال لٹک رہے ہیں اس کو مٹھی میں پکڑ لیں. اب جو بال مٹھی سے باہر ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ مٹھی سے چھوٹی کی تو پھر داڑھی کا ثواب نہیں ملے گا. داڑھی منڈانا بھی حرام ہے، یعنی شیو کرنا، یہ منڈانا ہے یہ بھی حرام ہے، اور چھوٹی کرنا بھی حرام ہے. جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں آقا کے صدقے میں جہنم سے بچائے. تو انشاءاللہ آقا کی محبت میں اللہ نصیب فرمائے جان قربان کریں، گلا کٹوائیں، گردن کٹوائیں، داڑھی کیوں کٹوائیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق امیر علیہ السلام ہے نا. آپ کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ عاشق و سرکار کا اور داڑھی منڈائے، یہ عجیب بات ہے. کیوں؟ عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کا اظہار گفتگو سے بھی ہونا چاہیے، چلنے پھرنے سے بھی ہونا چاہیے، اپنے چہرے سے بھی ہونا چاہیے، اپنے لباس سے بھی ہونا چاہیے. انشاءاللہ آقا کے غلام اب داڑھی نہیں منڈائیں گے، انشاءاللہ بڑھائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جھک گیا کعبہ سبھی بت، منہ کے بل آندھے گرے. دبدبا آمد کا تھا، دبدبا آمد کا تھا، اہلا و سہلا مرحبا مرحبا سنتوں اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے. تمام عاشقان رسول روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کے کارڈ پڑ کر کے ہر ماہ جمع کروانے کی نیت کریں. ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ. امیر علیہ سنت نے ہم گناہگاروں کو نیک بننے کا نسخہ دیا ہے. نیک بننا چاہتے ہیں؟ کون کون نیک بننا چاہتا ہے؟ میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں. آپ بھی نیک بننا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے لیے کچھ ہمت تو کرنی پڑے گی. صرف خواہش کرنا ہی کافی نہیں، تمنا کرنا ہی کافی نہیں، کچھ کوشش بھی کرنی پڑے گی. تو امیر علیہ سنت نے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے. یہ رسالے کی صورت میں ہے، پاکٹ سائز رسالہ ہے، جیب کی سائز کا، جیبی سائز 1 روپے کا مل جاتا ہے مکتبے سے. یہ لے لیں. روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے یا جاگنے کے بعد یا دوپہر کو جب بھی آپ کو آسانی ہو ایک وقت مقرر کریں، اس کو کھولیں. تاریخیں لکھی اس میں، آج کی تاریخ میں میں نے کون کون سی نیکیاں کی نہیں کی، کون کون سی نیکیاں کرنی چاہیے، اس میں لکھا کریں. اس کو سامنے رکھ کر آپ وہ نشانات لگاتے رہیں، اس کو پر کرتے رہیں. آپ روز پر کرتے رہیں گے. یہ ایسا مدنی نسخہ ہے کہ انشاءاللہ
آپ آہستہ آہستہ اپنی نیکیوں میں برکت محسوس فرمائیں گے، نیکیوں میں ترقی محسوس فرمائیں گے۔ کون کون فکر مدینہ کرے گا؟ آقا کی آمد کی خوشی میں روز فکر مدینہ۔ بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، اب مراد دل کی پائیں، آمد شاہ عرب ہے مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع النور شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ کون کون؟ ساری نیت کرو یار۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو انشاءاللہ۔ اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد ورنہ کم از کم 1 عدد سب پرچم ربیع نور شریف کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورت میں اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیں۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر، کار پر بھی لگائیے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر طرف سب پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بیہودہ اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ میری آرزو ہے، کس کی؟ امیر علیہ السلام۔ میری آرزو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سوزوکیوں، کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ کون کون لکھے گا اپنی سائیکل، موٹر سائیکل اور کار کے پیچھے اور ٹرک کے پیچھے؟ جو بھی سواری ہے اپنی۔ مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجیے اور میرے دل کی دعائیں لیجیے۔ ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر نقش نعل پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ جھنڈا لیلے لیرے نہ ہو، نہ ہی زمین پر تشریف لائے۔ جو ہی ربیع النور شریف کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجیے۔ اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو بغیر نقش و تحریر کے سادہ سبز پرچم لہرائیے۔ میں بھی حتی الامکان اپنے مکان پر سادہ جھنڈا لگاتا ہوں۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پہ چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے گھر پر 12 جھالروں لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد اور محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغاں کیجئے۔ مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیں۔ سارے علاقے کو سب پرچموں رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے۔ مسجد اور گھر کی چھت پر، چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ طلب کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ بیچ سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔
نیز گلی وغیرہ کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے مسلمانوں کا راستہ تنگ اور ان کی حق تلفی ہو اور دل آزاری ہو۔ بیت اقصی میں کعبہ برمکان آمینہ نصف پرچم ہو گیا اہلا و سہلا مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر اسلامی بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ یعنی چھپے ہوئے رسائل اور مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹے اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں۔ اسی طرح سارا سال اجتماعات میں لنگر رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں۔ شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوموں کے ایصال ثواب کی خاطر بھی لنگر رسائل چلائیے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دلائیے۔ بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میرا لکھا ہوا پمفلٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد، نیز ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر کے تقسیم کیجیے۔ آپ نیت فرمائیے، خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو جشن ولادت کی دھومیں مچاتے ہیں۔ ربیع نور شریف کے دوران 1200 روپے، اگر یہ نہ ہو سکے تو 112 روپے، یہ بھی نہ بن پڑے تو 12 روپے بالغان و بالغات کسی سنی عالم کو پیش کیجیے۔ اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ جمعہ کے روز دیں تو بہتر کہ جمعہ کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے بیانات کا کیسٹ سن کر کئی لوگوں کی اصلاح ہونے کی خبریں ہیں۔ آپ حضرات میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بیان کا کیسٹ سن کر مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے، لہٰذا ایسی کیسٹیں لوگوں تک پہنچانا دین کی عظیم خدمت اور بے انتہا ثواب کا باعث ہے۔ تو جس سے بن پڑے ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم 12 کیسٹیں بیان کی ضرور فروخت کرے۔ مخیر اسلامی بھائی اگر مفت تقسیم کرے تو مدینہ جشن ولادت کی خوشی میں بیان کی کیسٹیں خوب تقسیم فرمائیے اور تبلیغ دین میں حصہ لیجیے۔ شادیوں کے مواقع پر کارڈ کے ذریعے رسالہ اور ہو سکے تو بیان کا کیسٹ بھی منسلک فرمائیے۔ عید کارڈز کا رواج ختم کر کے اس کی جگہ بھی یہی رائج کیجیے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ہو۔ مجھے لوگ قیمتی عید کارڈز بھجواتے ہیں، اس سے دل خوش ہونے کے بجائے جلتا ہے۔ کاش عید کارڈ پر خرچ ہونے والی رقم دین کے کاموں میں صرف کی جاتی، نیز اس پر لگی ہوئی افشاں یعنی چمکدار پاؤڈر سے سخت پریشانی ہوتی ہے۔ ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب، کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے۔ بڑے شہر میں ہر علاقے مشاورت کا نگران قصبے والا قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کرے۔ کہیے انشاءاللہ۔ ذمہ دار اسلامی بہنیں گھروں میں اجتماعات فرمائیں،
ربیع النور شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سبز پرچم ساتھ لایا کریں. لب پر ناتے رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. الحمدللہ 11 کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو غسل کیجیے. ہو سکے تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس، امامہ، سربن، ٹوپی، کتھئی چادر، مسواک، جیب کا رومال، چپل، تسبیح، عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قافلہ پیڈ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ممکنہ صورت میں نئی لیجئے. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب بلادت، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب بلادت. 12ویں شب اجتماعی میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں سب پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجیے. بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے اور عید ملتے رہیے. عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے. آج تو ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھ کر سب پرچم اٹھائے، جلوس میلاد میں شریک ہو. کہیے انشاءاللہ. جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے، نعتوں اور درود و سلام کے پھول برساتے، نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے پہ چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے. ربیع الاول سنت تجھ پہ کیوں نہ ہو قربان، کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا. سرکار کی آمد، سونے کی آمد، اچھے کی آمد، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کی ویسیڈی ہے جشن ولادت اور دعوت اسلامی. اس میں دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ کو معلوم ہوگا دنیا کے کموں میں 66 ملکوں میں پہنچ چکا ہے. تو پاکستان کے مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت 12ویں شریف پر جو جلوس نکلتے ہیں نا، ان کے ایمان افروز نظارے آپ کو اس ویسیڈی میں ملیں گے. یونان میں، برطانیہ میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں،
مختلف ملکوں کے اس میں مناظر ہیں مدنی جلوسوں. اگر آپ نے VCD نہیں دیکھی تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ مکتبے کا بستہ لگا ہوا ہے ہاتھوں ہاتھ اس کو لے کر نہ دیکھیں. الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ اس کے رسول کا بہت کرم ہے. جو دعوت اسلامی کا مدنی کام استقامت کے ساتھ کرتا ہوا دنیا سے گیا، لوگوں نے اس کے چہرے رونق اور پر نور دیکھے. الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ شان کے ساتھ جاتے ہیں. تو مدنی کام کرتے رہیں گے، مدنی ماحول میں استقامت مل جائے گی. اور اگر اس طرح سست رہے تو سست اسلامی پہ آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے دور ہوتے ہوتے پھر بیچارے چلے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے پھر دوبارہ شیطان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو شیطان پہلے سے بھی زیادہ گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے. تو مدنی کام میں لگے رہیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچیں. اللہ تعالی ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا سلام علیک. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو.